السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہے۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کر لوں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تحریر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ حکم تھا، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا تو وہ جوتا نہیں پہنا کہ رسول کا حکم ہے، چل لو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد سے باہر نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں نوکر کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو نوکر ہے۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے نوکر کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، میرے تو پیر جلتے ہیں، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئی، 3 مہینے بعد فوج واپس آئی
تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المؤمنین غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو اب سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس نے حضرت معاویہ کو نہیں پہچانا کہ یہ امیر المؤمنین ہے، یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے ایک نوکر کہا تھا، اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینہ بعد وہ جانے لگا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا، اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ اس نے کہا سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو نوکر ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ حضرت معاویہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین آپ وہی معاویہ ہے جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا اے شہزادے، ہاں میں محمد کا وہی نوکر ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائی، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلد ہی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اخلاق عطا فرمائے اور ان کے جیسے صفات عطا فرمائے اور ان کے جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔